اصفہان شہر کی گلیوں سے ایک ایسی کہانی جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی سادہ سے انتخاب کی اور اس کے غیر معمولی نتیجوں کی۔ آئیے اس داستان میں چھپے گہرے سبق کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رحم دلی کا صرف ایک عمل، صرف ایک لمحہ کسی کی تقدیر کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے؟ یہ سوال اس پوری کہانی کا دل ہے، اور اسی کا جواب ہم آج مل کے تلاش کریں گے۔ ہماری کہانی کا مرکز ہے فارس کے خوبصورت شہر اصفہان کے ایک بہت ہی معزز عالم محمد باقر اصفہانی۔ وہ اپنی ذہانت اور علم کے لیے دور دور تک جانے جاتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ دیکھیے، ایک طرف تو وہ علم کی دولت سے مالا مال تھے، ایک عظیم عالم، لیکن دوسری طرف وہ اتنی غربت میں زندگی گزار رہے تھے کہ سالوں سے انہوں نے سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ خاص نہیں کھایا تھا۔ اور کئی سالوں سے ان کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، کوئی بہت بڑی خواہش نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی حسرت کہ وہ کلیجی کھا سکیں، جو اس زمانے میں ایک بہت ہی لذیذ اور امیروں والی غذا سمجھی جاتی تھی۔ تو اس چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی روز کی معمولی کمائی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا شروع کیے۔ یہ صبر کا ایک لمبا سفر تھا، دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہ 1 پاؤنڈ کلیجی خرید سکیں۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بازار سے گھر واپسی کا وہ سفر ان کی زندگی کا سب سے اہم سفر بننے جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھے، سوچیں ذرا، برسوں کی حسرت آج ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس پارسل کو تھامے ہوئے ایک گہرے اطمینان کے احساس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ لیکن راستے میں ایک ویران جگہ کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کچھ تھا وہاں، اور وہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے اپنا رخ بدلا۔ وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک کتیا اپنے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ پڑی تھی۔ بھوک سے اس کا پیٹ بالکل اندر دھس چکا تھا۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور سب کے سب سردی سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اور یہاں محمد باقر ایک بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے۔ ایک طرف ان کی برسوں کی خواہش تھی، وہ کلیجی جس کا وہ خواب دیکھتے آئے تھے، اور دوسری طرف ان بے زبان جانوروں کی بھوک تھی جو شاید موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ ان بے زبانوں کی حالت دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ وہ اپنی بھوک، اپنی خواہش سب بھول گئے۔ وہ ان کے قریب گئے اور بہت پیار سے، بہت شفقت سے ان پر ہاتھ پھیرا۔ اور پھر انہوں نے وہ پارسل کھولا، وہ پارسل جس کا انہوں نے اتنے سال انتظار کیا تھا، اور ایک ایک کر کے، ایک ایک ٹکڑا کر کے انہوں نے وہ ساری کی ساری کلیجی ان بھوکے جانوروں کو کھلا دی۔ یہ بے غرضی کی انتہا تھی۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور خاموش لمحہ تھا۔ اس کتیا نے شکر گزاری سے بھری نظروں سے محمد باقر کو دیکھا اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف، جیسے وہ اس احسان کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک نیکی کا صلہ کیسے ملا۔ اس ایک انتخاب نے قسمت کا پہیہ ایسا گھمایا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس رات جب وہ گھر پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے اور سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن ان سب تکلیفوں کے باوجود ان کے دل میں ایک عجیب سا، ایک بہت گہرا سکون اور خوشی تھی۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد محمد باقر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولت ان پہ برسنے لگی، اور کچھ ہی وقت میں وہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ ان کی دولت کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اصفہان کے بادشاہ کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو محمد باقر نے اسے 20,000 دینار قرض دیے۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جو کچھ عرصہ پہلے 1 پاؤنڈ کلیجی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، آج بادشاہ کو قرض دے رہا تھا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ سبق بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ رحم دلی کا ایک چھوٹا سا بے غرض عمل بھی کائنات میں ایسی لہریں پیدا کر سکتا ہے جس کے نتائج ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کون سے انعامات ہیں جو واقعی پانے کے قابل ہیں؟ کیا یہ دنیا کی دولت ہے یا پھر وہ دلی سکون جو کسی بے غرض نیکی سے حاصل ہوتا ہے؟